سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 90 ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين۔ إن الذين كفروا بعد إيمانهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، لن تقبل توبتهم، ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور وہی لوگ راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر ہی تھے، فلن يقبل من احدهم، بس ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض ذہبا، زمین بھر کے سونا بھی، ولو افتدیٰ بھی، اگر وہ اس کو فدیے کے طور پہ دیں، اولئک لہم عذاب علیم، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین، اور ان لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے ایمان کے بعد پھر کفر کا راستہ اختیار کیا، لیکن پھر دوبارہ ایمان کی طرف واپس پلٹ آئے۔ ان کو اللہ پاک نے مجدہ سنایا، راہ دیا، ان کے لیے خوشخبری سنائی کہ پھر بھی اللہ پاک ان کو معاف فرما دے گا۔ اللہ بہت بخشنے والے، بڑے ہی رحم کرنے والے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایمان کے بعد کفر میں چلا گیا اور پھر کفر میں ہی آگے سے آگے بڑھتا گیا، اس کا آخرت میں انجام کیا ہوگا، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں کیا ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو، ہر مسلمان کو ارتداد سے محفوظ رکھے۔ علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شخص دین سے پھر جاتا ہے اور مرتد ہو جاتا ہے، حاکم وقت کی ذمہ داری ہے
کہ اگر تو وہ مرد ہے تو اس کو 3 دن کی مہلت دے، اس کو گرفتار کرے اور 3 دن مہلت دے، اور علماء کرام دینی مزاج رکھنے والوں کو ان سے مکالمے کا موقع دے تاکہ اس کا اشکال دور ہو، اعتراض ختم ہو اور وہ واپس دین کی طرف آ جائے۔ اگر 3 دن کے اندر وہ واپس نہیں آتا تو پھر حاکم وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو قتل کی سزا دے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدلے، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین میں چلا جائے، اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سزائے موت دی جائے۔ اور اگر خاتون ہے تو پھر اس کو لمبی قید کرے، عمر قید دے اس کو، یا تو وہ اسلام کی طرف واپس آ جائے یا وہ پابند سلاسل رہے، کیونکہ دین میں زبردستی اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی کو بھی اس پہ مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اسلام کو قبول کرے، لیکن جس نے اسلام کو قبول کر لیا پھر اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اسلام میں ہی رہے، ورنہ وہ باغی تصور کیا جائے گا، اور باغی کی سزا موت صرف اسلام میں ہی نہیں دیگر تہذیبوں میں بھی یہی سزا ہے۔ اس لیے دنیا کے اعتبار سے تو اس کی یہ سزا ہوگی، اور آخرت کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جن لوگوں نے ایمان کے بعد پھر کفر کا راستہ اختیار کیا، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم، اللہ پاک فرماتے ہیں ہرگز ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ توبہ قبول نہیں کی جائے گی کا مطلب کیا؟ توبہ تو بندے کا جب تک سانس چل رہا ہے بندے کی توبہ قبول ہوتی رہتی ہے، حدیث پاک میں بھی ہے جب تک بندے کی جان گلے تک نہیں آ جاتی توبہ قبول ہوتی رہے گی، یہ اللہ پاک کا وعدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو یہاں توبہ قبول نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں ایسے شخص کو اللہ توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتا۔ توبہ کی توفیق نہ ملنا یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہے، اور جس کو اللہ توبہ کی توفیق دے دے یہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ اللہ اس کی توبہ قبول کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہی فیصلے ہوتے ہیں سارے۔ تو اگر اللہ کی طرف سے توبہ کی توفیق مل جائے تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ بعض لوگوں کے گناہ اور جرائم اللہ کو اتنے ناپسند آتے ہیں کہ اللہ پاک اس کے لیے توبہ کی توفیق ہی نہیں دیتے۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ جو کفر میں بڑھتے چلے گئے ان کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملے گی، کبھی ان کے دل میں توبہ کا خیال ہی نہیں آئے گا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، اور اللہ پاک فرماتے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے اور بہت دور نکل گئے۔ اس کے مقابلے میں فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور پھر وہ کفر کی حالت میں ہی مر گئے۔ کل بھی میں نے عرض کیا حالت کفر میں اگر کسی انسان کا خاتمہ ہوتا ہے، اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، تو ایسے شخص کے لیے نجات اور بخشش کا کوئی راستہ نہیں۔ اور انسان جب غلط کاموں میں، کفریہ کاموں میں، گناہ کے کاموں میں اور بے دینی کے کاموں میں آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے تو پھر خطرہ ہو جاتا ہے کہ اس کا خاتمہ کہیں کفر پہ نہ ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور خاص طور پہ یہ جو جرم ہے نا دین کو ہلکا سمجھنا،
دین کی کسی بات کا مذاق اڑانا، قرآن و سنت کے کسی حکم کو یہ سمجھ لینا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، یہ ناقدری ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی دین کی کسی بات کی ناقدری نہ کرے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس کی موت کفر کی حالت میں ہوگی تو فرمائے پھر وہاں پہ اس کی صورتحال کیا ہوگی کہ اگر اس کو زمین کے پورے خلا کے برابر سونے کا مالک بنا دیا جائے اور پھر وہ سونا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، اتنا سونا اندازہ کرے یہ ٹنوں کے حساب سے سونا جس کا انسان مالک بن جائے تو آخرت میں یہ دیکھ کر کہے گا کہ میری جان چھوٹ جائے، پھر بھی جان نہیں چھوٹے گی، پھر بھی معافی نہیں ملے گی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایک شہید کو اپنے سامنے کھڑے کریں گے جس نے اللہ کی راہ میں جان قربان کر دی، جو دین کی خاطر اپنا خون بھی بہا گیا۔ اس شہید کو اللہ پاک قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑے کریں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی شہید، جو میں نے یہاں اعزاز دیا ہے، جو عزت دی ہے، جو تکریم ہے، جو انعام ملے ہیں، تو کیا اس سے خوش ہے؟ وہ شہید کہے گا میرے مالک باری تعالیٰ میں اس سے بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں، لیکن اللہ پاک اس سے پوچھیں گے کوئی اور تمنا، کوئی آرزو؟ تو وہ کہے گا کہ یا اللہ بس ایک ہی تمنا ہے کہ مجھے دنیا میں دوبارہ واپس بھیج، میں پھر تیرے دین کی خاطر تیرے نام کو بلند کرنے کے لیے تیرے دشمن سے ٹکراؤں اور پھر میری جان تیرے نام پہ قربان ہو، اس لیے کہ جو شہادت میں مزہ ہے اللہ وہ جنت میں بھی لطف نہیں آ رہا، مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ تو سچ کہہ رہے ہے، لیکن میں طے کر چکا ہوں، مفہوم اس کا یوں ہے کہ دوبارہ دنیا میں کسی کو واپسی کا موقع نہیں ملے گا۔ اور پھر ایک بدبخت انسان کو، ایک کافر انسان کو اللہ پاک اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی بتاؤ کیا صورتحال ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ بہت مشکل میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں، بڑا دکھ اور افسوس ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ اچھا اگر تجھے زمین و آسمان کے خلا کے برابر سونے کا مالک بنا دیا جائے تو جان بچانے کے لیے تو دے گا یہ؟ وہ کہے گا کہ اللہ اگر مجھے اتنا سونا مل جائے میں یہ بھی دے کر اپنی جان بچاؤں گا۔ اللہ پاک اس سے فرمائیں گے کہ تو جھوٹ بول رہے ہے، تجھے میں نے اس سے بہت چھوٹی سی بات کا تقاضا کیا تھا، ایک معمولی سی بات کا تقاضا کیا تھا، تو نے وہی نہیں مانا، اتنی بڑی بات تو کیسے مانے گا؟ وہ کیا بات ہے کہ اللہ پاک فرمائیں گے میں نے تجھے بس یہ کہا تھا کہ مجھے ایک ماننا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، بس یہ مطالبہ تھا میرا، کیونکہ جو مشرک نہیں ہے، کافر نہیں ہے، چاہے کتنا ہی بڑا پاپی مجرم اور گناہ گار ہے، بہرحال اللہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کی معافی نہیں۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں نے تو ایک چھوٹا سا مطالبہ کیا تھا کہ مجھے ایک مان لینا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ تو تجھ سے ہوا نہیں، اور اب تو کہہ رہا ہے کہ میں زمین کے برابر سونا تجھے دے کے جان چھڑا لوں گا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو سچ نہیں بول رہا، اور پھر وہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، اگر ان میں سے کسی ایک کو زمین بھر کر سونا دیا جائے، اول تو اس دن کوئی مالک ہی نہیں ہوگا اس کا، مالک پوری کائنات کا اس دن کون ہوگا؟ اللہ، حقیقی مالک، ہر طرح کا مالک،
لمن الملک اليوم، آواز لگائے گا بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا، خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، آج اس اکیلے قہار اللہ کی بادشاہت ہے، کسی کا کچھ نہیں ہوگا اس دن۔ لیکن بالفرض والمحال اگر کسی کو اتنا سونا مل بھی جائے، مالک بن بھی جائے، اور پھر وہ بارگاہ خداوندی میں پیش کر دے کہ یہ اتنا سونا لے لے اور میری جان چھوڑ دیں، اللہ پاک فرماتے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، یہ بھی قبول نہیں ہوگا، اور کوئی معافی نہیں ملے گی۔ وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگر وہ اتنا سونا پیش بھی کر دے۔ اللہ پاک فرماتے اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا، وما لہم من ناصرین، اور مدد کرنے والوں میں سے کوئی مددگار ان کو نہیں ملے گا، نہ کوئی پارٹی، نہ کوئی گروہ، نہ کوئی جتھا، نہ کوئی روپیہ پیسہ، اللہ سے بچانے والا کوئی ان کو نہیں ملے گا۔ تو میرے محترم دوستو، آج دنیا میں وقت ہے ہم اللہ کو ایک مانیں، زبان سے اقرار کریں، دل سے اعتراف کریں، بار بار کریں اللہ ایک ہے، سارے مل کے کہہ دیں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، آخری رسول ہے، قرآن کریم اللہ کی آخری اور سچی کتاب ہے، مرنے کے بعد کی زندگی برحق ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور اپنی زندگی کے ایک ایک پل کا حساب دینا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو ان تمام ایمانیات پہ یقین رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، زندگی بھی ایمان والی نصیب فرمائے، موت بھی اللہ ہمیں ایمان والی نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان طلبہ عزیز طالبات نے جو پڑھائی کی، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، اللہ ہر ایک کے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے مولا کریم، ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین درس کے جو عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین، سکون، اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔